الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں اتارا اور اسے یہاں پہ میدان عمل کارزار میں عمل پیرا ہونے کے لیے اسے چھوڑ دیا گیا، اور اسی میں اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کی نعمتوں سے اسے نوازا۔ اس کی تفصیلات ہم مختلف طریقے سے موجودہ حالات میں اطراف میں دیکھتے ہوئے انسانیت کی پھیلی ہوئی مختلف شکلوں میں ہم اس کو دیکھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ سامعین کرام، انسان تین چیزوں کے بارے میں جاننے کا ہمیشہ سخت قسم کا محتاج رہا ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ اللہ کے سلسلے میں، دوسرے ہے کائنات کے سلسلے میں، اور خود اپنے آپ کے سلسلے میں۔ وہ ان تینوں کے سلسلے میں ہمیشہ تجسس پذیر رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر آ کر وہ کیوں بھیجا گیا ہے، کیا ہے، اور یہ کائنات کیا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کیا ہے، کہاں ہے، کیسے ہے۔ وہ اس سلسلے میں تقویٰ کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ جب سے انسان کا وجود ہے وہ ان تینوں چیزوں کے سلسلے میں جاننے کا متجسس رہا ہے۔ ان کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کے متعلق انسان کا نقطہ نظر درست نہ ہو تو اس کا کسی چیز کے بارے میں نقطہ نظر درست نہیں ہو سکتا۔ موجودہ دور میں شرک و الحاد میں مبتلا اشخاص میں اس کا واضح طور پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی ذات کا انکار کرنے کے بعد کائنات اور انسان کے باب میں جو جدید سائنسی تبدیلیاں آ گئی ہیں وہ سب پراگندہ خیالی پر مبنی ہیں۔ چنانچہ کبھی کہا جاتا ہے کہ کائنات خود بخود پیدا کر دی گئی ہے، ایک خیال یہ ہے کہ کائنات محض وہم ہے، ایک رائے یہ ہے کہ کائنات اپنا آغاز اور انجام رکھتی ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اپنا خالق ہے۔ اسی طرح انسان کے بارے میں اس کے بھی نظریات ہیں۔ یہ امر اب تک طے نہ ہو سکا کہ انسان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ جتنا وہ اس بارے میں سوچتا ہے اتنا ہی الجھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ شکوک و شبہات کے بھنور میں جا کر اس طرح پھنسا کہ سوچنے لگا کہ انسان بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ محض یہ بھی دوسرے جانوروں کی طرح بے پر کے دو ٹانگوں کا ایک ترقی یافتہ حیوان ہے۔ ایک نے کہا کہ عام انسان تو نہیں مگر ایک ایسا کام ہے جس کے اجزاء نہیں ہے، اور کل بھی ایسا پیچیدہ کہ کسی غرض و بسیط تک رسائی آسان نہیں ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک انسان جامد نہیں بلکہ ایک ایسا بیانی نقش ہے جو مختلف علوم کے نقوش سے تشکیل پاتا ہے۔ ماہر عضویات نے انسان کو محض کلیات اور غذائی رطوبتوں کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ علماء صحت کے نزدیک انسان نسوں اور شعور کا آمیزہ ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ مختلف کیمیائی عناصر سے مل کر بنا ہوا انسان ہے۔ ان کی تاریخ دراصل دو روٹی کی تلاش کی تاریخ ہے، جس کے اخلاقی ذمہ داریاں بہم بیکار، اس کا روحانی وجود حقیقتاً ایک دقیانوسی تصور وہ سمجھتے ہیں۔ سامعین کرام، جو محض ماحول کی پیداوار ہے، اور نظریہ ارتقاء کے علم برداروں کے نزدیک انسان بندر کا چچا زاد بھائی ہے۔ یعنی انسان ایک پیڑھی پہلے بندر تھا، اب ترقی کر کے وہ انسان بنا۔ مختلف مذاہب نے بھی انسان کو سمجھنے میں غلطیاں کی ہیں۔ جین مت کے نزدیک اگر مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ انسان روح اور خالق بھی ہے اور مخلوق بھی۔ فرق یہ ہے کہ 84 سال جو جوتیشوں نے جو یہاں پہ جنس اور نوع اور جسم اور شکل بدل کر بار بار آتے رہے ہیں، اور ان کی الگ الگ بار ان کی پنرجنم ہوتا ہے۔ بدھ مت اس بارے میں تحقیق کو سبب توسیع اوقات، لوگوں کے درمیان عداوت و نزاع کا معجب اور غم سے نجات کے منافی سمجھتا ہے۔ ہندو مت کے نزدیک انسان برہما کا بیٹا ہے، جس نے اپنے مختلف اعضاء مثلاً منہ سے برہمہم کو، منہ سے چھتری کو، اور ران سے وش کو، اور پاؤں سے شودر کو پیدا کیا ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی ہی باتیں معاشرے کے اندر مختلف غلط سوچوں، غلط عقیدہ اور غلط اپنی جو دھارا کو بدلنے کے نتیجے میں انسانوں کے درمیان اس طرح کی سوچیں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں، اور انسان افکار و نظریات کے درمیان ٹام وہ وہاں پہ گھومتا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ پھر آخر انسان ان چیزوں کے بارے میں صحیح رہنمائی کہاں سے حاصل کرے؟ اس کا جواب ہے وحی الہی
ہی جس کی آخری اور مکمل شکل قرآن مجید ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری اور تمہارے اولاد کی ہدایت کے لیے وحی نازل کی جائے گی، جو اس کی پیروی اختیار کرے گا وہ بدبختی سے محفوظ رہے گا، اور جو اسے آراز برتے گا وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس بات کو سورہ بقرہ آیت نمبر 38-39 میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یوں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین اکرام، یہ وہ آیات کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اس زمین میں اتارتے ہوئے یہ باقاعدہ طور پر یہ مطلب جو ہے الفاظ کے ساتھ انہیں اتار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے سلسلہ نبوت اور رسالت جاری کیا تاکہ انسانیت کو راہ راست کا ہدایت دینے اور انہیں سیدھی رہنمائی کرنے کے لیے ضروری تھا انسانیت مکمل شکل میں ہدایت سے بہرہ مند ہو، اور مطلب جو ہے وہاں پہ وہ لوگ کوئی بہانہ بازیاں مطلب جو ہے نہ تراش سکے کہ ہمیں کوئی ہدایت کا سامان نہیں کیا گیا تھا، اس وجہ سے ہم بگڑ گئے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے لیے تمام راہوں کو کھول کر وقتاً فوقتاً آدم علیہ السلام کے بعد مختلف مطلب جو ہے انبیاء کرام کو اس دنیا میں اتارا اور مختلف کتابیں بھی انہیں عطا کی گئی۔ سورہ نساء آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی ہے۔ یعنی اتنے سارے پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم یہ سلسلہ وار مطلب جو ہے ہر مطلب جو ہے بستی میں ہم نے انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو مطلب جو ہے ہدایت کی طرف بلائیں، انہیں سیدھا راستہ دکھائیں، انہیں رہنمائی مطلب جو ہے عطا کریں۔ اسی کے لیے ہم نے مختلف مطلب جو ہے الگ الگ وقت میں ان کے لیے کتابوں کے نزول کا بھی سامان کیا۔ قرآن مجید جو وحی الہی کا آخری ایڈیشن ہے، اور اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی کتاب اب نازل ہوگی، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے ہدایت کا جامع مطلب جو ہے ذریعہ اور سر چشمہ بنا کر اس کے سلسلے میں مطلب جو ہے واضح طور پر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں مطلب جو ہے ارشاد فرما دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سیدھی راہ ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ مطلب جو ہے حقیقت ہے جو مجھے اور آپ کو اس قرآن مجید کے ذریعے سے انسانوں کو زندگیوں میں راہ راست دکھانے والی مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے ہدایت مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں دیکھا گیا ہے کہ جہاں انسان اس قرآن مجید کی طرف آگے بڑھتا ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں تدبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو سننے کی کوشش کرتا ہے، ہمارا ایک ازلی دشمن جو قرآن مجید کے اندر واضح طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی نشاندہی کروا دی اور کہا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ ازلی دشمن ہے۔ اس نے باقاعدہ طور پر اس وقت جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی مطلب جو ہے تاکید کی گئی تو اس نے انکار کر دیا اس ذم میں، اس غرور میں کہ میں تو مطلب آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، مگر میں مطلب جو ہے اس مٹی سے بنے ہوئے مطلب جو ہے اس پتلے کے آگے میں سجدہ ریز نہیں ہوں گا۔ اللہ کی نافرمانی کی گئی، اس کے نتیجے میں مردود ہوا، اسی کے نتیجے میں زمین میں مطلب جو ہے پھٹکارا ہوا، لعنت زدہ ہو کر پھینک دیا گیا، مگر اس نے اس انتقام کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا، اللہ سے مہلت مانگی اور اس نے انسانوں کو بہکانے کا مطلب جو ہے بیڑا اٹھایا اور آج تک وہ سلسلہ مطلب جو ہے چلتا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں جہاں انسان کو ہدایت کا مطلب جو ہے وہ سر چشمہ قرآن کی شکل میں یا کتابوں کی شکل میں انہیں عطا کر دیا گیا، تو پھر یہ شیطان کا ہمیشہ مطلب جو ہے وار رہتا ہے کہ وہاں مطلب جو ہے وہ انسانوں کو اس کی طرف پھٹکنے نہ دے۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 98 سے لے کر 100 تک کی آیات میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان الرجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو ان کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور ان کے بہکانے سے شرک
کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں بس زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیا جائے اس کی تاکید نہیں، بلکہ اس کے ساتھ فی الواقع دل میں خواہش اور عملاً یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ یہاں تاکید کی گئی کہ آدمی قرآن پڑھتے وقت شیطان کے گمراہ کن وسوسوں سے محفوظ رہے، غلط اور بے جا شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو، قرآن کو ہر بات کو اس کی صحیح روشنی میں دیکھے اور اپنی خود ساختہ نظریات یا باہر سے حاصل ہونے والے تخیلات کی آمیزش سے قرآن کے الفاظ کو معنی نہ پہنانے لگے جو اللہ رب العالمین کے منشا کے خلاف ہو۔ اس کے ساتھ آدمی کے دل میں احساس بھی موجود ہونا چاہیے کہ شیطان سب سے بڑھ کر جس چیز کے در پہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ابن آدم قرآن مجید سے ہدایت نہ حاصل کرنے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسان جب اس قرآن کی طرف رجوع ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو شیطان اسے بہکانے اور جو اخذ ہدایت سے روکنے اور فکر و فہم کی غلط راہوں پر ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ اسی لیے انسان کو اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے انتہائی چوکنا رہنا چاہیے اور ہر وقت خدا سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ کہیں شیطان کی جو افترا پردازیاں ہیں اور اسے اس سرچشمہ ہدایت کے فیض سے محروم نہ کر دے، کیونکہ جس نے یہاں سے ہدایت نہ پائی وہ پھر کہیں سے ہدایت نہیں پا سکے گا۔ جو اس کو کتاب سے گمراہی اخذ کر بیٹھا، اسے پھر دنیا کی کوئی چیز گمراہیوں کے چکر سے نکال نہیں سکے گی۔ سامعین کرام، قرآن کو اس کی اصل روشنی میں صرف وہی شخص دیکھ سکتا ہے جو شیطان کی گمراہ کن وسوسوں کے اندازوں سے وہ چوکنا ہو اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگے، ورنہ شیطان کبھی انسان کو اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ وہ سیدھی طرح قرآن کو اور اس کی باتوں کو سمجھ سکے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے، یقیناً میرے بندوں میں تجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہوگا اور تو کل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان جہاں مہلت مانگا تھا اور ساتھ ساتھ اتنے بہکانے کا مطلب جو ہے بیڑا اٹھایا تھا، اس کی اجازت طلب کی تھی، اللہ رب العالمین نے وہاں واضح طور پہ فرمایا کہ میرے مطلب جو ہے وہ بندے جو میری بات پر یقین کرتے ہیں، میرے پر اعتماد رکھتے ہیں، میرے لیے مطلب جو ہے سب کچھ کرنے کا عزم لے کے مقصد عظیم کے تحت منظر عام پر آتے ہیں، وہ کبھی تیرے مطلب جو ہے حصے میں نہیں آئیں گے، وہ تیری مطلب جو ہے اس میں وہ پکڑ میں نہیں آئیں گے، بلکہ وہی لوگ آ سکتے ہیں جو لوگ دنیا کی طرف جھک جاتے ہیں، وہی لوگ آ سکتے ہیں جو مطلب اس قرآن مجید کو پڑھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اسی کے لیے اس آیت کے دو مطالب ہمارے سامنے اگر اس کو پڑھیں تو اس کے دو مطلبوں کے ساتھ یہ آیت مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنا جگہ بالکل یہ ہے کہ میرے بندے یعنی انسانوں پر تجھے اقتدار حاصل نہیں ہوگا کہ انہیں زبردستی اپنی راہ پر کھینچ لے آئے اور فقط بہلائے اور پھسلائے اور غلط مشورے دینے اور جھوٹے وعدے کرنے کا مجاز کیا جائے، مگر تیری بات کو قبول کرنا یا نہ کرنا ان بندوں کا اپنا کام ہوگا۔ تیسرا مطلب جو ہے ایسا تسلط اس پر تیرا نہ ہوگا کہ وہ تیرے راہ میں جانا چاہیں گے یا نہ جانا چاہیں گے، بہرحال تو ہاتھ پکڑ کر ان کو گھسیٹ کر لے جائے۔ دوسرا مطلب جو ہے اس میں مطلب جو ہے جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے خاص بندے یعنی صالحین پر تیرا بس نہ چل سکے گا، اور کمزور اور ضعیف الارادہ لوگ تو ضرور تیرے وعدوں سے دھوکہ کھا جائیں گے، مگر جو لوگ میری بندگی پر ثابت قدم ہوں گے وہ تیرے خوابوں میں نہیں آ سکیں گے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ان آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف مکمل یقین کامل کے ساتھ، مکمل بھروسے کے ساتھ، بہترین گمان کے ساتھ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اور اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں جاری کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو قرآن مجید مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے اس میں غوطہ زن ہونے، اس میں مطلب جو ہے مطالعہ کرنے، اس میں مطلب جو ہے گھومنے پھرنے کا سامان میں اور آپ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی سے زندگیاں بدلتی ہیں اور اسی سے راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 133 میں اللہ 32 اور 33 میں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب اللہ کے اعمال سے تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسری جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کے نسل سے اٹھایا ہے۔ کتنے بہترین پیرائے میں اللہ رب العالمین حقیقت کی جو ہے وضاحت کر دی اور انسانوں کو بتلا دیا کہ تمہاری زندگی کی جو حقیقت ہے اور حیثیت ہے اللہ کے نزدیک کیا ہے، کہ تم مطلب یہ نہ سمجھو کہ تمہاری وجہ سے سارے کائنات کا مطلب جو ہے پورا مطلب نظام چل رہا ہے، یا اسی کی بدولت اللہ رب العالمین مطلب جو ہے کچھ تمہارے اوپر نربھر مطلب جو ہے تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے،
نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے واضح طور پہ فرمایا کہ تمہارا رب بے نیاز ہے، یعنی اس کو کوئی غرض تم سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب جو ہے مفاد تم سے وابستہ نہیں ہے کہ تمہاری نافرمانی سے اس کا کچھ بگڑ جاتا ہو یا تمہاری فرما برداری سے اس کا کوئی فائدہ مطلب جو ہے پہنچ جاتا ہو، تم سب مل کر سخت مطلب جو ہے نافرمان بن جاؤ تو اس کی بادشاہی میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے، اور سب کے سب مل کر اس کے مطیع و فرمان مطلب عبادت گزار بن جاؤ تو اس کی ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، ورنہ تمہاری سلامتیوں کا محتاج ہے اور نہ تمہاری نظر و نیاز کا، اپنی بے شمار خزانے تم پر وہ لٹا رہا ہے بغیر اس کے کہ اس کے بدلے میں اپنے لیے تم سے کچھ چاہے۔ مہربانی کا شیوا ہے کہ یہاں موقع و محل کے لحاظ سے اس مطلب جو ہے جو فقرہ اسلام استعمال کیا گیا ہے، جو جملے استعمال کیے گئے ہیں، جو ترجمہ ہمارے سامنے آیا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد اس کے بھی دو مطالب ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ تو تمہارا رب تم کو راہ راست پر چلنے کی جو تلقین کرتا ہے، حقیقتاً نفس امارہ کے مطلب جو ہے خلاف طرز عمل اختیار کرنے سے جو منع کرتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہاری راست روی سے اس کا کوئی فائدہ اور غلط روی سے اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ راست روی میں تمہارا اپنا فائدہ اور غلط روی میں تمہارا اپنا نقصان ہے، لہٰذا سراسر اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں اس صحیح طرز عمل کی تعلیم دیتا ہے جس سے تم بلند مدارج تک ترقی کرنے کے قابل بن جاتے ہو، اور اس میں غلط طرز عمل سے روکتا ہے جس کی بدولت تم پست مطلب جو ہے مراتب یعنی منازل میں مطلب جو ہے تنزل مطلب جو ہے کرتے ہو۔ تمہارے دوسرے یہ کہ تمہارا رب سخت گیر نہیں ہے، تم کو سزا دینے میں اسے کوئی لطف نہیں آتا، وہ تمہارے پکڑنے اور ماننے پر مطلب جو ہے تلا ہوا نہیں ہے، ذرا تم سے قصور سرزد ہو جائے اور تمہاری خبر یہی لے ڈالے، در حقیقت وہ اپنے تمام مخلوقات پر نہایت مہربان ہے، اس وجہ سے نہ وہ پکڑتا ہے، اس وجہ سے نہ مطلب جو ہے چھوٹی چھوٹی مطلب جو ہے خطاؤں سے وہ مطلب جو ہے درگزر کا معاملہ کرتا ہے، غایت درجے کے رحم مکرم کے ساتھ خدائی وہ کر رہا ہے۔ سامعین کرام، یہی اس کا معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے، اسی لیے وہ تمہارے قصور پر قصور معاف کرتا چلا جاتا ہے، تم مطلب جو ہے نافرمانیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، جرائم کا ارتکاب کرتے ہو، اس کے رشتے پل کر بھی مطلب جو ہے اس کے احکام سے منہ موڑتے ہو، مگر وہ حلیم رفوع ہی سے وہ جو کام لے رہا ہے، اس وجہ سے درگزر پہ درگزر پہ درگزر کرتا چلا جاتا ہے، تمہیں سنبھالنے اور سمجھنے اور اپنی اصلاح کر لینے کے لیے مہلت پر مہلت دیے جاتا ہے، ورنہ اگر وہ سخت گیر ہوتا تو اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ تمہیں دنیا سے رخصت کر دیتا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھا کھڑا کر دیتا، یہ سارے انسانوں کو ختم کر کے کوئی اور مخلوق پیدا کرتا۔ سامعین کرام، بہترین پیرائے میں انسانوں کی حیثیت کو واضح طور پہ بتا دیا گیا، تمہاری ضرورت کچھ اللہ رب العالمین کو نہیں ہے، اگر مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھے کہ یہ ہمارے کام نہیں ہے تو پھر مطلب جو ہے اسے ہٹانا چاہے تو ہم نے مطلب جو ہے ابھی چند مطلب جو ہے پیچھے 2-3 سالوں پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے کورونا وائرس اس دنیا کے اندر وارد ہوا، کس طرح سے لوگوں کو چھٹ پھٹ مطلب جو ہے کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی کو مطلب جو ہے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو پھر مطلب جو ہے وہاں کوئی عذاب بھیج دیتا ہے، وہاں کوئی مطلب جو ہے ایسا مطلب جو ہے سیلاب بھیج دیتا ہے، کوئی طوفان بھیج دیتا ہے۔ دنیا میں آئے دن ہم ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا کیا مطلب جو ہے طریقے سے وہاں مطلب جو ہے حادثات مطلب جو ہے رونما ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس آیت کے مطابق انسانوں کو سمجھائی گئی کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو مہلت عمر دے رہا ہے، اس سے بہترین انداز میں ان کے لیے کارکردگی کے لیے موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر وہ اس معاملے میں سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کوئی بڑا کام ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہے، تم مطلب جو ہے کرو گے تو تمہارے اپنے لیے ہے، اگر تم کوئی کام مطلب اچھا نہیں کرو گے تو تمہارے لیے کوئی مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی مطلب جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہاں آگے بڑھیں گے تو ہمیں مطلب جو ہے جو آیتیں مطلب جو ہے نظر آتی ہیں اس میں قرآن مجید کی آیتوں میں جو ہے سورہ ملک آیت نمبر 15 سے لے کر 23 تک کی آیات میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر مطلب جو ہے مزید روشنی ڈالتے ہوئے 2 مثالوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے مطلب جو ہے بات کو واضح کیا ہے۔ آئیے اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کر وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکایک یہ زمین ہچوکے کھانے لگے، یا کیا تم اس سے بے خوف ہو کر
وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکڑتے نہیں دیکھے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہے، وہی ہر چیز کا نگران ہے۔ بتاؤ اگر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھے چل رہا ہو اور وہ صحیح راہ مطلب جو ہے پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہے، ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل دے، مگر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ سامعین اکرام، یہ آیتیں میرے اور آپ کے دلوں کو کھولنے کے لیے، مجھے اور آپ کو صحیح راہ دکھانے کے لیے بہترین مطلب جو ہے عکاسی کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو مخاطب ہوتی ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ کس طرح سے اگر ہم چاہیں تو تمہیں زمین میں دھسا دے، اگر چاہے تو آسمان سے مطلب جو ہے پتھراؤ کر کے تمہارا مطلب جو ہے صاف خاتمہ کر دے۔ کیا قرآن مجید کے اندر مطلب جو ہے وہ واقعات نہیں گزرے جہاں مطلب جو ہے وہاں مختلف مطلب جو ہے ایسی آسمانی مطلب جو ہے پتھراؤ ہوئے جس کے نتیجے میں مطلب جو ہے بستیاں کی بستیاں، قوموں کی قومیں تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ اللہ رب العالمین چاہے تو ہمارے سامنے مطلب جو ہے تمام کر سکتا ہے۔ اس کی مثالیں مطلب جو ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین خود دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا مطلب جو ہے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ جن کی مطلب جو ہے پر مطلب جو ہے وہ سکڑتے پیر پھیلاتے ہوئے وہ اڑ رہے ہیں۔ اس مثال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب پرندے کو اوپر اڑاتا ہے جس کی مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے پکڑ نہیں ہوتی اور نہ کوئی سہارا ہوتا ہے، اس کو لے کر اڑنے کی مطلب جو ہے طاقت رکھنا اور اسے مطلب جو ہے آسمان میں تیرتا رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے۔ سامعین اکرام، ان آیات میں ان پیش پا جو حقیقتیں ہیں اس کی طرف جنہیں انسان دنیا کے معاملات سمجھ کر تب قابل توجہ شمار نہیں کرتا، پے در پہ اشارے کر کے ان کو سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اس زمین کو دیکھو جس پر تم اطمینان سے چل پھر رہے ہو اور جس سے اپنا رزق حاصل کر رہے ہو، خدا نے اسے تمہارے تابع کر رکھا ہے، ورنہ کسی وقت بھی اس زمین پر ایسا زلزلہ آ سکتا ہے کہ تم پیوند خاک ہو سکتے ہو۔ کیا ہوا کا ایسا طوفان آ سکتا ہے جو تمہیں تہس نہس کر رکھ دے؟ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، خدا ہی تو ہے جو اپنی فضا میں تھامے ہوئے ہے۔ اپنے تمام مطلب ذرائع وسائل پر نگاہ ڈال کر دیکھو، خدا اگر تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو کون تمہیں اس سے بچا سکتا ہے؟ اور خدا اگر تمہارے لیے رزق کے دروازے بند کر دینا چاہے تو کون انہیں کھول سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے موجود ہیں، مگر انہیں تم حیوانوں کی طرح دیکھتے ہو جو مشاہدات سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور ان سماعت و بینائی اور ان کے سوچنے والے مطلب جو ہے دماغوں سے کام نہیں لیتے جو انسان کے ہونے کی حیثیت سے خدا نے تمہیں دیے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے راہ راست تمہیں نظر نہیں آتی۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے دوسری مثال کے ذریعے سے اس آیتوں میں کہا کہ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندے چل رہا ہے، یعنی اس کا کوئی مطلب جو ہے منزل اور محور موجود نہیں ہے، بلکہ وہ مطلب جو ہے ایسے ہی جہاں چاہے، اس کی کوئی مطلب جو ہے پہچان نہیں، کوئی منزل نہیں، وہ مطلب جو ہے چل رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو سر اٹھائے ہوئے ہموار سڑک پر اپنی منزل مقصود کی طرف مطلب جو ہے چلا جا رہا ہے۔ اللہ ان مثالوں کے ذریعے سے مطلب جو ہے بتاتا ہے کہ تمہیں سننے کے لیے مطلب جو ہے کان دیے، دیکھنے کے لیے مطلب جو ہے ہم نے آنکھیں دیے، اور سمجھنے کے لیے دل عطا کیے، اور سوچنے سمجھنے کے لیے عقل عطا فرمائی، تم ان کا استعمال نہیں کرتے؟ کیا یہ مثالیں تمہیں جھنجھوڑتی نہیں ہیں؟ کیا تمہیں یہ مثالیں مطلب جو ہے راہ راست کی طرف آنے میں آسانیاں پیدا نہیں کرتی؟ کیا تمہاری عقلوں کو مطلب جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا تمہاری سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو کر رہ گئی ہیں؟ اللہ رب العالمین ان مثالوں کے ذریعے سے
के दिमागों को अपील करते हुए हमारे सामने मतलब जो है सही अक्कासी करते हुए हमारे सामने ले आता है। सामने कराम अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि हकीकत सूरह ताहा आयत नंबर 74 से 76 तक की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है हकीकत यह है कि जो मुजरिम बनकर अपने रब के हुजूर हाजिर होगा इसके लिए जहन्नम है जिसमें वो न जिएगा और न मरेगा, और जो इनके हुजूर मोमिन की हैसियत से हाजिर होगा जिसने नेक अमल किए होंगे ऐसे सब लोगों के लिए बुलंद दर्जे हैं, सदाबहार बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, इसमें वो हमेशा रहेंगे। ये जजा है उस शख्स की जो पाकीज़गी इख्तियार करता है। इस आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पे फरमाया तुमने क्या समझ ले रखा है कि तुम हमेशा मतलब जो है इस दुनिया में रहोगे और यहाँ से तुम्हें फना होना नहीं है? क्या तुमने अपनी आंखों से मतलब जो है कई जनासों को उठते हुए नहीं देखा? क्या तुमने कई मतलब जो है लोगों को इस जमीन की मतलब जो है मिट्टी में मदफून होते हुए नहीं देखा? क्या मतलब जो है लोगों को मतलब जो है अपनों को इस दुनिया की मतलब जो है सारी वो तको दो जिसके एवज उन्होंने अपनी नियामतों को इकट्ठा कर लिया था, उन नियामतों को मतलब जो है छोड़कर अकेले मतलब जो है खाली हाथ मनो मिट्टी तले दबते हुए नहीं देखा? इन तमाम मतलब जो है चीजों को देखते हुए तुम क्या समझते हो कि क्या वो मिट्टी में रुल कर मतलब जो है खत्म हो जाएंगे? नहीं, बल्कि तुम्हारा अकीदा मुसलमानियत ये होना चाहिए जो हमने मतलब जो है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ तुम्हारे सामने जो मतलब जो है जो हकीकत जो शराइत पेश किए हैं उनमें से ये है कि तुम बेदेखे खुदा पर यकीन रखोगे, उसकी जजा और सजा पे यकीन रखोगे, उठे उसके उठाए जाने वाले क़यामत के उस मतलब जो है मंजर पर भी तुम यकीन रखोगे, क्योंकि ये मंजर हकीकत है। ये इस वक्त नजर आएगा जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी और वो पर्दे मतलब जो है उठा दिए जाएंगे। इस वक्त वो पर्दों को मतलब जो है डाल दिया गया है, इस वजह से तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है मौत और जिंदगी के दरमियान मतलब जो है तुम लटकते रहे हो, ना मौत मतलब जो है आएगी और ना इसकी तकलीफ और मुसीबत का खात्मा कर देगी और ना जीने का ही कोई लुत्फ इन्हें हासिल होगा जो मतलब जो है अल्लाह की नाफरमानी करने वाले लोग होंगे, जिंदगी को मौत पर तरजीह देने वाले होते हैं और मतलब जो है जिंदगी से बेजार मतलब जो है वो लोग होते हैं जो मौत नसीब जिनको नहीं होती। सामने कराम अल्लाह ताला फरमाता है कि मरना जीना मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो तो कुरान मजीद में दोज़ख के मतलब जो है अजाबों की मुख्तलिफ मतलब जो है तफसीलात मुख्तलिफ अंदाज में आखिरी के 10 पारों के अंदर इतनी शिद्दत के साथ मतलब जो है आखिरत के उन मनाजिर को पेश किया गया है जिसको पढ़ने के बाद दिल में एक दहशत सी तारी हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि वहां मतलब जो है जहन्नम में तुम्हें डाल दिया जाएगा और वो जहन्नम मतलब जो है कैसी है? कहा गया कि वो ऐसी भयानक है जिसमें इंसान ना जी सकता है और ना ही वो इंसान वहां पे मर सकता है। सामने इकराम इसी बात को मजीद मतलब जो है आगे बढ़ाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को जो है बेहतरीन हिदायत मतलब जो है देते हुए अल्लाह ताला मतलब जो है फरमाता है सूरह ताहा आयत नंबर 125 से 127 तक फरमाया कि वो कहेगा परवरदिगार दुनिया में तो मैं आंखों वाला था, यहाँ मुझे अंधा क्यों उठाया? अल्लाह ताला फरमाएगा यहाँ इसी तरह तो हमारे आयात को जबकि वो तेरे पास आई थी तूने इसे भुला दिया था, उसी तरह आज तू भुलाया जा रहा है। इस तरह हम हद से गुजरने वाले और अपनी रब की आयात न मानने वालों को दुनिया में बदला देते हैं और आखिरत का अजाब ज्यादा सख्त और ज्यादा देर पा है। सामने इकराम बेहतरीन मतलब जो है मिसाल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को बताता है कि जब मतलब जो है इस दुनिया से रुखसत होकर जब उन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मतलब जो है लाकर उसे फेंक दिया जाएगा तो वहां जो फरमाबरदार मतलब जो है लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह की इताअत में अपनी जिंदगियों को गुजार दिया होगा उनके हाल का तो ये है कि उन्हें मतलब जो है जन्नत की क्यारियों में भेज दिया जाएगा, बेहतरीन इनामात से मतलब जो है उन्हें नवाजा जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन्हें नियामतें ही नियामतें और मतलब जो है रजामंदी मतलब जो है उन्हें हासिल होगी। रह गए वो लोग जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर फरमाया कि वो मतलब जो है कुरानी आयत उनके सामने आती थी, उनको मतलब मुखातिब करती थी और अपनी तरफ मतलब जो है दावत हक देती थी, उन्होंने इसे भुला दिया था, उस तरफ नजरसानी करना गवारा नहीं किया था, अपनी मसरूफियात का उन्होंने बहाना बना लिया था। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम्हारे लिए अब मतलब जो है क़यामत के मैदान में तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं भी तुम्हें मतलब जो है इसी तरह बुलाए हुए हूँ। सामने कराम क़यामत के रोज नई जिंदगी के आगाज से लेकर जहन्नम में दाखिल होने तक जो मुख्तलिफ कैफियत मुजरिमीन पर गुजरेंगी इसको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ मौके पर जुदा जुदा बयान किया है। एक कैफियत मतलब जो है ये है जिसमें सूरह क़ाफ आयत नंबर 22 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया तो इस चीज से गफलत में पड़ा हुआ है, अब हमने तेरे आगे से पर्दा हटा दिया है, अब तेरी निगाह बड़ी तेज है, यानी तुझे खूब नजर आ रहा है वो जो चीजें इस वक्त नजर नहीं आ रही हैं कि मौत के मतलब जो है
ہونے کے بعد, اس دنیا سے منتقلی کے بعد, روح کے آسمان کی طرف پرواز کرنے کے بعد وہ پردے مطلب جو ہے چھٹ جائیں گے. جو چیزیں اس وقت قرآن مجید کے ذریعے سے بتائی جا رہی ہیں وہ سارے مطلب جو ہے اس کے سامنے آئیں گے. اس کی وضاحت اسی قرآن کی اس آیت یعنی سورہ قاف آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین نے بہترین مطلب جو ہے عکاسی کے ساتھ کیا. اس کے بعد مطلب جو ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 43 میں مطلب جو ہے مزید اس کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس کیفیت کو ہمارے سامنے رکھا. یہ کیفیت یہ ہے کہ اللہ انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں, نظریں اوپر جمی ہوئی ہیں اور دل ہیں کہ اڑے جا رہے ہیں. یعنی یہ وہ کیفیت ہے جب سور پھونکا جائے گا اور لوگوں کو خبروں سے مطلب جو ہے اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا. وہ اپنی کفروں سمیت مطلب جو ہے اوپر کھڑے ہو جائیں گے. ان کی ہڈیاں جو زمین میں رول مل گئی ہیں وہ مطلب جو ہے ایک ساتھ مل کر مطلب جو ہے ایک مطلب جو ہے انسانی شکل دھار لی گی, اور اللہ کی طرف مطلب جو ہے وہ پھٹی ہوئی نظروں کے ساتھ, وہ ہکا بھکا حیران کن مطلب جو ہے مناظر کے ساتھ وہ دیکھے گا کہ یہ دنیا کو کیا ہو رہا ہے, یہ زمین کو کیا ہو رہا ہے. وہ مناظر جو قرآن مجید کے ذریعے سے اس کے سامنے آتے تھے وہ حقیقت بن کر اس کے سامنے آ رہی ہے. وہ پریشان حال جائے گا, اس کا مطلب جو ہے اظہار ان آیتوں میں کیا گیا. اس کے بعد مطلب جو ہے قرآن کے طرف اور آگے بڑھیں تو مجھے اور آپ کو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 اور 14 کی طرف بھی اللہ رب العالمین نے اس کی اور ایک کیفیت کو اس طرح بتایا ہے. کہا گیا کہ قیامت کے روز ہم ان کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب پائے گا. پڑھ اپنا نام اعمال, آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. سامعین کرام, یہ وہ منظر ہے جہاں اللہ رب العالمین حقیقتوں کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ, شواہد کے ساتھ اس کے سامنے وہ سارے مطلب جو ہے مناظر پیش کر دیا جائے گا جس کی طرف اس آیت کے اندر بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ وہاں نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا, اور پھر نام اعمال کو لے کر مطلب جو حدیث شریفہ میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب نام اعمال انسانوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا اور وہ مطلب جو ہے اس کے پیج با پیج مطلب جو ہے الٹ پلٹ کر دیکھے گا تو وہاں وہ حیران اور شیشہ در رہ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ مطلب جو ہے پکار اٹھے گا, ہاں یہ کیسی کتاب ہے, ہاں یہ کیسی کتاب ہے, اس کتاب میں تو کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے. کبھی میں نے مذاق کیا تھا, کبھی میں نے قصدن کہا تھا, کبھی میں نے مطلب جو ہے غلطیوں سے مطلب جو ہے اسے کہا تھا, وہ ساری چیزیں تو اس میں موجود ہیں. پھر وہ پریشان حال ہو جائے گا اور مطلب جو ہے وہ کتاب اس کو مطلب جو ہے لیے ہوئے یا تو مطلب جو ہے جنت کی طرف لے جائے گی یا پھر جہنم کی طرف سے پھینک دیا جائے گا. سامعین کرام, یہ آیات انہی کیفیات سے ایک یہ بھی ہے جو مطلب جو ہے یہ بیان کی جا رہی ہے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے قدرت سے یہ لوگ آخرت کے ہولناک مناظر اور اپنے شامت اعمال کے نتائج کو خوب دیکھیں گے, لیکن بس ان کی بینائی یہی کچھ دیکھنے کے لیے ہوگی. باقی دوسری حیثیتوں سے ان کا حال مطلب جو ہے اندھے مطلب جو ہے کا ہوگا. جو ان آیتوں میں مطلب جو ہے کہا گیا کہ تم مطلب جو ہے جب تمہارے سامنے قرآنی آیات مطلب جو ہے پڑھی جاتی تھی تو تم مطلب جو ہے اندھے بنے ہوئے تھے, اس کو بھلا دیا تھا, اس وجہ سے تمہیں مطلب جو ہے وہاں اندھا اٹھایا جائے گا. اسی وجہ سے تو پوچھے گا کہ پروردگار دنیا میں تمہیں آنکھوں والا تھا, یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہاں اس کی بینائی کو چھین لے گا, اس لیے کہ یہی وہ بینائی ہے جو اس دنیا کے اندر اسے عطا کی گئی ہے تاکہ وہ دنیا کے مناظر کو دیکھے, اس کی حقیقتوں کو دیکھے, ان کی نشانیوں کو پرکھے اور اس کے ذریعے سے ایمان کی مطلب جو ہے وہ لذت کو محسوس کرتے ہوئے اس میں قدم با قدم پرواز کرتا ہوا ترقی کے منازل کو طے کرے. مگر انسانی زندگی کا یہ حال ہے کہ اس مطلب جو ہے دنیا کے اندر انسان مختلف مطلب جو ہے حالات میں ایسا مطلب جو ہے پس کر رہ گیا ہے کہ وہ انہی مصروفیات میں غرقاب ہو کر اللہ رب العالمین کی طرف مطلب جو ہے رجوع ہونے کے لیے اس کے پاس موقع فراہم نہیں ہوتے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے تمہارے سامنے مطلب جو ہے لائی جائیں گی, مگر مطلب جو ہے جہاں تمہاری آنکھوں کی بینائی کو ہٹا دیا جائے گا وہ مناظر ہیں جس کی حقانیت سے تم مطلب جو ہے روگردانی کرتے تھے, تم انکاریت کرتے تھے, تم سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا, وہ تمہارے سامنے مطلب جو ہے کھول کر بینائی کے ساتھ انہیں دیکھنے کا موقع ملے گا. باقی دوسری حیثیتوں سے ان کا حال اندھے کا سا ہو جائے گا جسے اپنا مطلب جو ہے راستہ نظر نہیں آئے گا, اور جو نہ لاٹھی مطلب جو ہے رکھتا ہو ٹٹول کر چل سکے, نہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر چلانے والا ہو, قدم قدم پر ٹھوکریں کھا رہا ہوگا اور اس کو کچھ نہ سوچتا ہوگا, جدھر جائے گا اپنی ضروریات کہاں سے پوری کرے. اسی کیفیات کو ان الفاظ میں ان آیتوں میں کہا گیا کہ جس طرح تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا اسی طرح آج تو بھی مطلب جو ہے بھلایا جا رہا ہے. یعنی آج کوئی پرواہ تمہاری نہیں کی جائے گی کہ کہاں کہاں تم ٹھوکے کھا کر گرتا ہے,
और कैसी कई महरूमियों का मतलब जो है साबित होकर रहेंगी कि तेरा हाथ न पकड़ेगा, कोई तेरी मतलब हाजतें पूरी न करेगा, तेरी कुछ भी खबरगेरी न की जाएगी, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हमने तुम्हारी हर खता को माफ करते हुए, दरगुजर करते हुए, मौका मतलब महल देते हुए हमने तुम्हारे लिए रास्तों को मतलब जो है अस्तवार किया और तुम्हारी मतलब जो है रहनुमाई करते हुए तुम्हारी तरफ हम ले गए। मगर तुम्हारी जिंदगियों का यह हाल है कि तुम इन सिलसिले में हमेशा मतलब जो है इसे मतलब जो है नजरअंदाज कर देते हो, तो क़यामत के मैदान में भी वहां तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। इसी वजह से पुल सिरात पर गुजरेगा तो वहां टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेगा और हर तरफ मतलब जो है मशक्कत करता हुआ आएगा। और जो सूरज है वो जो करीब लाकर उसे मतलब जो है रखा जाएगा, पसीने में शराबोर वो मतलब जो है मशक्कत पर मशक्कत कर रहा होगा, मगर वहां मतलब जो है उसे बुलाया नहीं जाएगा, उसकी मतलब जो है दाद रसी नहीं की जाएगी और उसका हाल मतलब जो है बुरा से बुरा हो जाएगा। ये वो कैफियत है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करते हुए इंसानों को मतलब जो है सामान्य हिदायत करता है कि तुम्हें अपनी जिंदगियों पर गौर फिक्र करना चाहिए और सही रास्ते की तरफ आगे बढ़ने वाला वो रास्ता तलाश करना चाहिए। इसी वजह से तो मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह कारिया आयत नंबर 4 और 5 में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो दिन जब लोग बिखरे हुए परवानों की तरह और पहाड़ रंग बिरंग के धुनके हुए ऊन की तरह हो जाएंगे, वहां मतलब जो है हर तरफ मतलब जो है तुम्हारा हाल ये होगा कि जिस दुनिया की खातिर मतलब जो है तुम तकद्दो कर रहे थे वो सारी दुनिया तहस नहस होकर रह गई है, वो वहां कुछ भी उनका बाकी नहीं है, रह गए। दूसरी तरफ सूरह दहत आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला फरमाता है वहां जिधर भी तुम निगाह डालोगे न्यामतें ही न्यामतें और एक बड़ी सल्तनत का सरो सामान तुम्हें नजर आएगा। ये कौन सी जगह होगी सामिन इकराम? यानी दुनिया में कोई शख्स फकीर और बहुत ही ज्यादा मतलब जो है कम मतलब जो है मांगी की हालत में हो, मगर जब मैदान हशर में जाएगा जहां इनके आमाल खैर होगी और इनका मतलब जो है हाल बेहतरीन होगा, ऐसे लोगों के सिलसिले में ये आयत बताती है कि वहां जन्नत होगी और उसकी शान अपनी ही होगी और हर तरफ एक अजीम सल्तनत मतलब जो है मालिक मतलब जो है वहां पे होगा जो अपनी मतलब जो है स्टेज पर बैठा हुआ होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां पे फैसले कर रहा होगा और हर तरफ न्यामतें ही न्यामतें होगी। रह गए वो लोग जो इस दुनिया के अंदर इसी दुनिया के लिए मतलब अपने आप को लगाकर अपना सब कुछ इन्होंने उस कुर्बान कर लिया होगा, उनका हाल ये होगा कि वहां हर तरफ मशक्कत ही मशक्कत और हर तरफ दहशत ही दहशत और हर तरफ अजाब ही अजाब उनको नजर आएगा। सामिन इकराम ये वो भयानक मंजर है जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों के जरिए से उस क़यामत का मंजर हमारे सामने खींचा है जो आने वाली उखरवी जिंदगी में जिसकी मियाद मुद्दत खत्म हो जाएगी, वो अपने पर्दे गिराकर उस मंजर को जरूर देखेंगे, उनका हाल देखेंगे, वहां की कैफियत को देखेंगे, मगर वापस आकर हमें वो नहीं बताएंगे। इसकी हकीकत हम जान चुके हैं, मगर इतना जानने के बावजूद अगर इस क़यामत के लिए मतलब जो है कोई तैयारी नहीं करते, उस जवाबदेही के लिए अपने आप को मतलब जो है कमरबस्ता होकर खड़े नहीं हो जाते, तो फिर इंसानों का हाल सिवाय पछताए और हसरत के कुछ नहीं होगा। सामने इकराम सूरह आराफ आयत नंबर 40 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया और इनसे तकब्बुर किया इनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे और वो लोग जो कभी जन्नत में न जाएंगे जब तक के ऊंट सुई के नाके के अंदर न चला जाए और हम मुजरिम लोगों को ऐसी ही सजा देते हैं। बेहतरीन अंदाज में ऐसी मिसाल जो इंसानों के अकल को मतलब जो है अपील करती हो और वो बाकायदा तौर पर इसे जान जाते हो कि कितना मुमकिन में है और कितना नामुमकिन है। तसव्वुर कीजिए इसमें मिसाल दी गई, कहा गया कि झुटलाने वाले और मतलब जो है वो लोग जो अल्लाह के खातिर मतलब जो है इताअत शुआर होते हैं, इन दोनों की मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन देते हुए इरशाद फरमाता है कि जो लोग इनकारी हैं वो जन्नत में कभी मतलब जो है ना हवा ना इसकी खुशबू और ना उनका मतलब जो है कदम मतलब जो है जन्नत में दाखिल हो सकेगा उस वक्त तक, जबकि मिसाल देकर अल्लाह ताला ने समझाया कि एक सुई का नाका है यानी सुराख है, उस सुराख में मतलब जो है एक ऊंट का गुजरना मतलब जो है होना चाहिए। अगर ऊंट गुजर गया तो समझ जाओ कि ये भी मतलब जो है मुमकिन है कि वो भी जन्नत में जाए। क्या मतलब जो है एक छोटे से सुई के नाके के अंदर क्या ऊंट का गुजर हो सकता है? क्या इसमें गुजर सकते हैं? सामईन इकराम जरा अकल से मतलब जो है सोच कर देखिए, अपना मुहासिबा लेके देखिए, इन अकलों का इस्तेमाल करके देखिए, तदब्बुर करके देखिए। जब ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर मतलब जो है यहाँ की नाफरमानियां, यहाँ की नमक हरामियां, यहाँ की मुख्तलिफ गद्दारियां, यहाँ की इनकारियां, क्या मतलब जो है मुझे और आपको जन्नत में जाने का कोई मतलब जो है रास्ता वहां तलाश करने में मतलब जो है मदद मिल सकती है कि जाना
नामुमकिनात में से हो सकता है, फिर मतलब जो है हम क्यों उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्यों हम बेखौफी का इजहार करते हैं, क्यों हम मुख्तलिफ मतलब जो है लोगों पर मतलब जो है अपने आप को डिपेंड करके रखे हुए हैं कि फला शख्स हमें जन्नत में ले जाएगा, फला दुआ हमें जन्नत में ले जाएगी, फला चीजें हमें ले जाएंगी। चुनिंदा मतलब जो है इबादत करके हम समझते हैं कि जन्नत में जाएंगे। जो कल वाली क्लास में हमने मतलब जो है बड़ी तफसील के साथ देखा था कि क्या हमने यूं ही सोच लिया है कि जन्नत में चले जाएंगे कि हम कह दे के ईमान लाएं और मतलब जो है दाखिल हो जाए। सामिन इकराम, ऐसा मुमकिनात में से नहीं है। ये कुरान मजीद का ये मतलब जो है रमजान मुबारक का ये मुबारक महीना और इस वक्त की ये मतलब जो है वक्त मुझे और आपको मतलब जो है पुकार पुकार कर कह रहा है, अकल का इस्तेमाल करो इंसानों, अकल का इस्तेमाल करो। इसलिए कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये मुमकिनात में से नहीं है। ये मिसालें इसी वजह से तो कुरान मजीद देता है, वरना मतलब जो है अहकाम इलाही के सिर्फ मतलब जो है वो लिस्ट आउट के साथ वो हमारे सामने बात रखता, मगर अल्लाह ताला मतलब जो है बात को मुख्तलिफ पैराए में बेहतरीन अंदाज में ढालकर इंसानों के दिलों को मोह लेने वाला अंदाज पैदा करते हुए मेरे और आपके दिलों तक मतलब जो है रसाई हासिल करना चाहता है। अगर हम मतलब जो है इनको तोख लगाकर बंद कर ले, इन पर मोहर लगा दे, इनको ताले लगा दे, इन पर गिलाफ चढ़ा दे और मतलब जो है शैतान के साजी बन जाए, तो क्या मतलब जो है इसमें वो चीज जज्ब हो सकती है? क्या मतलब जो है इसमें मतलब जो है वो हिदायत मतलब दाखिल हो सकती है? क्या इसके जरिए से हमारी जो है अकल मतलब जो है जवाब देने के काबिल हो सकती है? क्या वो हक का इकरार करने के काबिल हो सकती है? ये वो सवालात हैं जो इस वक्त ये मिसालें मुझे और आपको पुकार पुकार कर कह रही हैं, अपने अकल का इलाज करो और अपने लिए जीते जागते दिल और जीते जागते हुए ज़हन की मतलब जो है अल्लाह के पास दुआ करो। इसी के नतीजे में तुम्हारी रहनुमाई हो सकती है, इसी के नतीजे में तुम्हारे आगे बढ़ने वाली राहें जन्नत का मतलब जो है वो हुसूल हो सकता है। सामिन इकराम, आगे चलें तो मुझे और आपको इन्हीं मतलब आयात के झरोकों में सूरे अनआम आयत नंबर 27 में मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह मतलब जो है कैफियत को मतलब जो है बताते हुए इंसानों के जहन को खोलता है। क्या है, आइए उसको पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर आप इस वक्त देखेंगे कि जबकि दोज़ख के पास पर खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे कि हाय क्या अच्छी बात है कि हम फिर वापस भेज दिए जाएं, और अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने रब की आयत को झूठा न बतलाएंगे और हम ईमान लाने वालों में से हो जाएंगे। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। अल्लाह ताला मतलब जो है बेहतरीन मिसाल के जरिए से फरमा रहा है, जब इंसानों की मौत वाक़ हो जाएगी, जब मैदान हशर सजा दिया जाएगा, इंसाफ का फैसला कर दिया जाएगा और उन्हें ले जाकर जहन्नम के सामने मतलब जो है ले जाकर खड़ा कर दिया जाएगा, तो इंसान मतलब जो है कहेगा कि हाय मतलब जो है ये तो जो चीजें हमने कुरान में पढ़ी थी, ये जो चीजें हक्कानियत के साथ मेरे और आपके सामने आई थी, वो सारी तो हकीकत है। इसी वजह से वो कहेगा कि मैं मतलब जो है वापस जाऊंगा और मुझे इजाजत दे दे, मुझे थोड़ी सी मोहल्लत देगे। वहां मतलब जो है वो गिड़गिड़ाएगा, वहां अपने घुटने टेक देगा, वहां आहो बका करेगा और बार बार पुकार कर कहेगा कि मुझे वापस भेज दे। मैं इसके बाद मैं मतलब जो है अल्लाह के आयात को झूठा कभी करार नहीं दूंगा और ईमान लाने वालों में अव्वल नंबर पर मैं हूंगा। सामिन इकराम, यही तो चीज है जो अल्लाह ताला बताना चाहता है। ये कहता है कि मतलब जो है मैं चाहता हूं कि ये सामने देखने के बाद तो इंसान ला महला उस चीज को कबूल कर ही लेता है, उस बात को मान ही लेता है और उसको महसूस कर ही लेता है। मैं तो मतलब जो है टेस्टिंग करना चाहता हूं कि देखे मतलब जो है तुम खुदा पर, इसके मतलब जो है जजा व सजा पर और मैदान हश्र के दोबारा मतलब जो है कायम करने पर तुम मतलब जो है तैयार हो या नहीं हो, राजी हो या नहीं हो, इसकी बेहतर तैयारी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। यही वो टेस्टिंग है जो मुझे और आपको समझनी चाहिए। अगर हमने इस हकीकत को नहीं समझा तो फिर हमारी बेवकूफ़ी मुझे और आपको लेकर डूब जाएगी। सामिन इकराम, इसी मतलब आयतों के अंदर भयानक मनाजिर को मुख्तलिफ मतलब जो है मिसालों के पैराए में मुझे और आपको मतलब जो है मुखातिब करके इंसानों को मतलब जो है मोटिवेट करने की कोशिश की गई है। आइए जरा सूरे आराफ के आयत नंबर 41 को भी देख लें। अल्लाह ताला फरमाता है, इनके लिए आतिश दोज़ख का बिछोना होगा और इनके ऊपर इनका ओढ़ना होगा और हम ऐसे जालिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि यहाँ मतलब जो है तुम्हें हक्कानियत की तरफ बुलाया जा रहा है, दावत तबलीग और तबशीर की जा रही है कि तुम हक की तरफ आओ। यहाँ की मुश्किलात मतलब जो है तुम्हें मतलब जो है बेचैन कर रही हैं और यहाँ तुम समझ रहे हो कि हम मतलब जो है दाखिल इस्लाम हो जाएंगे तो इसके नतीजे में हमारी आज़ादी खत्म हो जाएगी, हमारी
ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक हमारा जीना मतलब जो है खत्म हो जाएगा, इसी वजह से तुम मतलब जो है बहाना बाजी करते हो, मगर तुम्हें इस दुनिया से लाजिमन रुखसत होकर लाजिमन खुदा के पास जाना है। जब वहां तुम जाओगे तो वहां तुम्हारा मतलब जो है ओढ़ना बिछोना कैसा होगा, उस कैफियत को भयानक अंदाज में पेश कर दिया गया। कहा गया कि तुम्हें आग में डाला जाएगा, यानी उनका इनाम मतलब जो है दोज़ख की दहकती भी आग होगी, और उनका बिछोना भी मतलब आग होगा, उनका ओढ़ना भी आग होगा। हम इसे जालिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। भयानक मंजर पेश कर दिया गया है और यह हकीकत है। सामने कराम, इस बात को मुझे और आपको मतलब जो है महसूस करना चाहिए। सहाबा कराम की जिंदगियां बताती हैं कि यही वो आयात करीमा थे जहां मतलब जो है अजाबात का और जहां के पकड़ का और जहन्नम का जहां तस्करा किया जाता था, तो वक्त के रसूल के साथ सहाबा कराम की जिंदगियों का भी हाल था कि वो ज़ारो क़तार रोया करते थे, और बहुत ज्यादा इतना रोते कि उनकी दाढ़ियां तर हो जाती, उनके कुर्ते मतलब जो है भीग जाते, और वो मतलब जो है गश खाकर गिर जाया करते थे। सामने इकराम, ये सिर्फ मतलब जो है ख्याली बातें नहीं है, ये सिर्फ अफसानवी बातें नहीं है, ये मतलब जो है वह हक़ानियत है जो इंसान महसूस कर लेता है। जब इंसान महसूस करेगा तो फिर मतलब जो है उसे ऐसी कैफियत होगी। मसलन इस कैफियत को मतलब जो है मिसाल हम मतलब जो है उस वक्त देखें जहां हमारे अपने कोई भी मतलब जो है इस दुनिया से रुखसत मतलब जो है हो गए हों या फिर मैयत की शक्ल में मौजूद हों, तो उस वक्त मेरी और आपकी दिल की कैफियत जो महसूस करती है, और वो महसूस करने के नतीजे में जो मतलब जो है उसका दुख वाला जो अंदाज होता है, उसके नतीजे में वो रो पड़ते हैं, उस नतीजे में वो बेहोश हो जाते हैं, उसके नतीजे में वो मतलब जो है परेशान हाल हो जाते हैं। वही कैफियत होगी जब इंसान इस चीज को महसूस करेगा। वही चीज को अल्लाह ताला यहाँ पे इंसानों को महसूस कराना चाहता है। कहता है कि तुम्हें इस चीज को महसूस करो कि वहां के अज़ाबात सख्त है, वहां की पकड़ सख्त है, अल्लाह का कहर सख्त है, और वहां मतलब जो है वो जहन्नम का दहकते हुआ आग जो उसके लिए तैयार कर रखी गई है वो भयानक किस्म की है। इससे बचने का सामान करो, उसको महसूस करो, वैसा डर अपने अंदर पैदा करो। वही तकवा है जिसके नतीजे में तुम्हारे लिए राह निजात मुमकिनात में से हो सकती है। सामिन इकराम, सूरह यूनुस आयत नंबर 27 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जिन लोगों ने बद काम किए यानी बुरे काम किए, इनकी बुराई की सजा इनके बराबर मिलेगी, और इनको जिल्लत इनको छा जाएगी। इनको अल्लाह ताला से कोई ना बचा सकेगा। कोई इनके चेहरों पर अंधेरी रात के परत दर परत जो है इनको लपेट दिए जाएंगे। ये लोग दोज़ख में रहने वाले लोग हैं, ये लोग दोज़ख में रहने वाले लोग हैं। सामिन इकराम, ये आयात मुझे और आपको बता रही हैं। फरमाया गया कि जो आमाल बद करने वाले लोग हैं उनकी मिसालें बताई गई। कहा गया कि इनके चेहरों पर ऐसी अंधेरी यानी ऐसी मतलब जो है जिल्लत छाई हुई होगी कि तमाम लोगों के सामने उन्हें मतलब जो है नामा अमाल उल्टे हाथ में दिया जाएगा। जिल्लत की वजह से, शर्म की वजह से वो इतना मतलब जो है उसे शर्मिंदा हो जाएगा कि दिल चाहेगा कि जमीन फट जाए और उसमें वो समो जाए। और फिर मतलब जो है इन्हीं तमाम इंसानों के दरमियान में 70 हाथ लंबी जंजीरों में जकड़ कर फरिश्तों के हाथ में थमा दिया जाएगा और उसे घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। सामिन इकराम, जिल्लत का तीसरा मरहला होगा जहां मतलब जो है जहन्नम के करीब मतलब ले जाकर उसे जहन्नम में फेंकने के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। वहां मतलब जो है वहां पे जहन्नम का दारोगा होगा, और वो दारोगा मतलब जो है इसे पुकार कर कहेगा कि क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास मतलब जो है इसकी सही मतलब जो है अक्कासी करने और इसे बचाव के लिए कोई किताब तुम्हारे पास नहीं आई थी? वो मतलब जो है जिल्लत का वो मरहला होगा जहां इंसान मतलब जो है शर्म से मतलब जो है परेशान होगा, वहां से वो भागने की कोशिश करना चाहेगा। तो फिर मतलब जो है कुरान मजीद के अंदर सूरह आराफ में बड़ी तफसील उसमें बताएगी। फिर वो दारोगा अंदर मतलब जो है सलाख जो गर्म की जा रही होगी उससे मतलब जो है पीछे से मतलब जो है उसे जोर से मतलब जो है वो दागेगा, और वो मतलब जो है ओए की आवाज के साथ मतलब जो है जहन्नम में गिर पड़ेगा। ऐसे तमाम मराहिल मतलब जो है बयान करते हुए अल्लाह ताला जिल्लत की वो मरहले को भी मतलब जो है परत दर परत इसके चेहरे पर लपेटने के लिए कहा गया कि सूरह आराफ ही में आया कि जहां मतलब जो है जहन्नम में मतलब जो है उन्हें फेंक दिया जाएगा। आराफ में कुछ लोग बैठे हुए होंगे जो इधर या इधर मतलब के इसके साथ मतलब वहां पे बैठे हुए होंगे और उम्मीद लगाए हुए बैठेंगे कि अल्लाह ताला माफ करेगा तो जन्नत में जाएंगे। तो वो लोग झांक झांक कर जहन्नम में देखेंगे कि कौन मतलब जो है जहन्नम में गया है और कौन जन्नत में गया है, क्योंकि वो जन्नत और जहन्नम के बीच में मतलब जो है बैठे हुए होंगे। वहां मतलब जो है उनके क़याफ़ा से वो पहचानेंगे, वहां देखेंगे कि वो लोग जो वहां मतलब जो है इंसानों को मतलब जो है यही नेक काम करने से रोकते थे और इसी तरफ जाने से मतलब जो है उनके कदम को मतलब जो है रोके रखा था और मुख्तलिफ मतलब जो है उस वक्त मतलब जो है वो लीडर बने हुए थे, वही लोग जहन्नम में होंगे। वहां मतलब जो है आराफ में बैठे हुए लोग उनको नाम ब नाम पहचान कर उनका नाम लेकर
ان کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ تمہاری حالت کیا ہے, تم تو کہتے تھے کہ یہ قیامت کبھی آئے گی نہیں, تمہاری پکڑ تو ہوگی ہی نہیں, تو پھر تم کیسے جہنم میں گئے؟ اس جہنم سے تم انکار جو کرتے تھے, اس سے مطلب روگردانی کرتے تھے, اس سے بچاؤ کا سامان نہیں کرتے تھے, وہی تمہارا مقدر بن گئی. وہ ذلت کی وہ جو کیفیت ہے, وہاں سے وہ بھاگ بھی نہ سکیں گے, وہاں سے بچ بھی نہ سکیں گے. یہ وہ کیفیات ہیں جو اس آیت کے اندر مطلب جو ہے سمو کر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت در پرت مطلب جو ہے لپیٹ دیے جائیں گے, ذلت و رسوائی سے مطلب جو ہے پریشان ہو جائیں گے, اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, وہاں سے نکلنے کی کوئی وہ راہ نہیں پائیں گے. سامعین کرام, آگے چلتے ہیں سورہ مرسلات کی طرف, جہاں آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین مزید بہترین مثالوں کے ساتھ جہنم کا وہ منظر کھینچتا ہے جہاں کہا گیا کہ یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے مانند ہیں. یعنی کہا گیا کہ وہ وہاں جہاں پھینکا جائے گا وہ مطلب جو ہے وہ گڑا یا وہ جہنم یا وہ نار مطلب جو ہے جسے کہا گیا وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر آگ دہک رہی ہے, اور وہ دہکتی بھی کیفیت کو یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ مطلب جو ہے مثل محل, یعنی بڑے بڑے مطلب جو ہے اس کے ساتھ وہ مطلب جو ہے بھک بھک کی آواز کے ساتھ وہ مطلب جو ہے وہ وہاں پہ دہک رہی ہوگی. ایسے آگ میں انہیں ڈال دیا جائے گا. تصور کریے اپنے مطلب جو ہے اس مرحلے میں, اگر کبھی خدا نخواستہ اگر ہمیں وہاں پہ پھینک دیا جائے تو میری اور آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس سے نجات دے. اسی کے لیے تو ہم مطلب جو ہے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں, اسی وجہ سے تو رمضان کے ان مطلب جو ہے مصروفیات کے دنوں میں بھی مطلب جو ہے اپنا وقت ہم لگا رہے ہیں, اسی وجہ سے کہ ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں, اللہ کے قہر سے بچنا چاہتے ہیں, اور اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں, اور اس کے عذابات سے بچنا چاہتے ہیں. سامعین اکرام, کبھی تصور کیجئے کہ اگر مطلب جو ہے ہمارے چولہے پر جلنے والی مطلب جو ہے بڑی مطلب جو ہے اس کے آنچ کے ساتھ ہم جو چولہے کو جلاتے ہیں, کہ کیا اگر وہ مطلب جو ہے ہمارے ہاتھ کو جھلسا دے تو کیا کیفیت ہوگی؟ تھوڑا سا مطلب جو ہے جہاں افطار کے لیے آپ کام کر رہی ہیں, تھوڑا سا مطلب جو ہے محسوس کریں, تھوڑا سا آگ کے طرف اپنا ہاتھ لے جا کر دیکھیں, اپنا چہرہ لے جا کر دیکھیں تو کیا کیفیات محسوس ہو رہی ہیں. آپ محسوس کرتے ہوئے اس بات کو مطلب جو ہے ان آیتوں کو سوچیں کہ جہنم کی دہکتی بھی آگ مطلب جو ہے چنگاریاں پھینکے گی, اور مطلب جو ہے اس کی محال بتایا گیا وہ اونٹوں کی طرح بڑے بڑے محلات کی شکل میں وہ مطلب جو ہے ابھر رہی ہوگی. اسی بات کو سورہ نبا آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرمایا, بے شک دوزخ گھات میں ہے, یعنی وہ انتظار کر رہی ہے, پکار رہی ہے. اور پھر یہ کیفیت بھی بتائی گئی کہ حل میں مزید کا نعرہ بھی مطلب جو ہے اس وقت جب اللہ رب العالمین بندوں کو اس میں پھینکتا جائے گا, اس وقت پکار کر کرتے رہے گی, حل میں مزید, اور ڈالو میرے پاس اور جگہ ہے, اور ڈالو میرے پاس اور جگہ ہے. سامعین کرام, یہ وہ کیفیت ہے جہاں مطلب جو ہے وہ منظر جو قیامت کی بھیانک مطلب جو ہے سازی کے ساتھ 10 پاروں میں میرے اور آپ کے سامنے آیا ہے, اس کی تصویر کشی کرتا ہے. سورہ آراف آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری دیے ہوئے بھیجتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے ایک مردہ علاقے کی طرف ہانگ لے جاتے ہیں, پھر اسے ہم پانی اتارتے ہیں اور اس پانی سے ہر قسم کے پھل اگاتے ہیں, اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کر کے نکالتے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو. سامعین اکرام, یہاں بہترین مطلب جو ہے مثال پیش کی گئی, اور مثال کے ذریعے سے انسانوں کو بتلایا گیا کہ انسانوں سمجھو نہیں کہ تمہیں مطلب جو ہے زمین میں رل مل کر ختم ہو جانا ہے یا پھر اس دنیا میں ہمیشگی کے ساتھ رہنا ہے, ایسا ممکن آدمی سے نہیں ہے. ہم تمہاری پکڑ کرنا ہے, اور اسی لیے تمہیں مطلب جو ہے ہم نے تمہیں مہلت عمر دی ہے, اور اس کا ایک میعاد ختم ہونے کے بعد تمہیں مطلب جو ہے لے جا کر اپنے پاس مطلب جو ہے کھڑا کر دیا جائے گا, اور تم سے سوال ہوگا. اسی وجہ سے یہاں پہ بہترین مثال دی گئی کہ ایک ہوائیں ہیں جو اپنی رحمت لیے ہوئے مطلب جو ہے جب بارش کے موسم میں دیکھیں کہ کس طرح بادل مطلب جو ہے لیے مطلب جو ہے ادھر سے ادھر ڈولتے رہتے ہیں, اور جہاں مطلب جو ہے وہ مردہ زمین نظر آتی ہے, جہاں اللہ کا حکم نظر ہوتا ہے, اور وہاں وہ بارش کو برسا دیتے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں وہاں پہ وہ مطلب جو ہے پوری فصل تیار ہو جاتی ہے, وہاں چیزیں اگاتے ہیں, وہاں پھل مطلب جو ہے نکل آتے ہیں, اور انسانوں کے لیے کھانے پینے کا سامان بن جاتا ہے. ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین اپنی ہدایت کا سامان ہر طرف مطلب جو ہے پھیلایا ہوا ہے. تم فلکیات میں دیکھو, وہاں پہ مطلب جو ہے خدا کی وحدانیت موجود ہے. اگر تم مطلب جو ہے زمین میں مطلب جو ہے چل پڑ کر دیکھو, وہاں مطلب جو ہے تمہارے تجربات ہوں گی کہ وہاں اللہ کی حقانیت موجود ہے. اگر تم قرآن مجید کو مطلب جو ہے کھول کر پڑھتے ہو اور شعور کے ساتھ پڑھتے ہو, تو وہاں تمہارے لیے آنکھیں کھولنے کے
لیے, बसारत को मतलब जो है खोलने के लिए तुम्हारे सामने हक्कानियत मौजूद है. अगर तुम अपने मतलब जो है जिस्म में देखो तो वहां पर भी तुम्हारे सामने अल्लाह की हक्कानियत मौजूद है. अगर तुमने नियामतों को देखो तो वहां तुम्हारे लिए मतलब जो है हक्कानियत मौजूद है. लोगों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की हिदायत के लिए बेहतरीन मतलब जो है सामान तैयार कर रखा है. इससे कोई भी मतलब जो है इससे इनकारी नहीं है. अल्लाह ताला फरमाता है कि मायूस न हो जाओ, तुम्हारे लिए अगर अब भी मतलब जो है तुम्हारा मौका है, अब भी तुम मान जाओ और इस हकीकत से मतलब जो है तुम मतलब जो है इनकारी न हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें रास्ता मतलब जो है देगा. जिस तरह मतलब जो है अल्लाह ताला मतलब जो है जिंदों को मतलब जो है मुर्दा और मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो मतलब जो है हालात को साजगार करते हुए तुम्हें हिदायत की तरफ भी ले जा सकता है. आइए एक आखिरी मतलब जो है आयत की तरफ चलते हुए अपने बात के इख्तिताम तक पहुंचे. सूरह अनाम आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाता है, और क्या वो जो मुर्दा था फिर हमने इसे जिंदा किया और हमने इसके लिए नूर बना दिया, इसके जरिए से वो लोगों के दरमियान फिरता है. इस शख्स की तरह हो सकता है जिसकी मिसाल ये है कि वो अंधेरों में पड़ा हुआ है और उससे कभी नहीं निकलने वाला हो. इसी तरह काफिरों के लिए खूबसूरत करके दिखाया जाता है वो जो अमल किया करते थे. सामने इकराम, ये आयत मुझे और आपको झिझोड़ने के लिए काफी है. उस वक्त अगर हम इसे सही मानों में और तरफ मतलब जो है शऊर के साथ अगर इसको महसूस करें, महसूस करके देखें. अल्लाह ताला फरमाता है अगर एक शख्स मतलब जो है मुर्दा है और उसे हमने जिंदा किया और उसे मतलब जो है हिदायत अता की, और वो हिदायत मतलब जो है उसे देने के बाद जबकि वो गुमराही में था, जहालत में था, भटका हुआ था, अल्लाह ताला ने उसे नूरे हिदायत दे दी. इसी के नतीजे में वही शख्स है जो लोगों के दरमियान फिरता है तो अपने मतलब जो है एक वखार अखलाक के साथ. हमने सहाबा कराम को देखा नहीं कि जहां उनके अंदर जहालत थी, जहां उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की बुराइयां मौजूद थी, मगर अल्लाह ताला ने जब नूरे हिदायत उनके सीनों में मतलब जो है पैवस्त कर दिया तो उनकी मतलब जो है किरदार ही बदल कर रह गए. उनका वखार मतलब हमने देखा, उनका किरदार हमने देखा, उनकी मतलब जो है कारकर्दगी हमने देखी. अल्लाह उसी मिसाल को यहाँ इस मिसाल के जरिए से कुरान में समझाता है. या उस तरह के लोग जो मतलब जो है अंधेरों में पड़ा हुआ है और इससे कभी नहीं निकलना चाहता. क्या हमने अबू जहल की तारीख को नहीं देखा? क्या हमने अबू लहब की तारीख को नहीं देखा? क्या हमने फिरऔन की तारीख को नहीं देखा? क्या हमने मतलब जो है इसमें कारून और नमरूद के मतलब जो है उन मतलब जो है मिसालों को नहीं देखा? उन मिसालों से मुझे और आपको कुरान क्या कहता है? कहता है कि ये वो लोग थे, उनके पास हक्कानियत आई, उनके पास अंबिया कराम को भेजा गया, उनके सामने मतलब जो है हक्कानियत और दलाइल के जरिए से बात को समझाने की कोशिश की गई, मगर उन काफिरों का यह हाल था कि उनके सामने जो चीज बताई जा रही थी, इसलिए कि आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, कानों पर पर्दा पड़ा हुआ था, दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ था, इस वजह से जो कुछ दिखाया जा रहा था वो समझ रहे थे कि जो अमल वो कर रहे हैं आयत बताती है कि वो बेहतर कर रहे हैं. इसी वजह से मतलब जो है उन्होंने उसे इनकार किया. इसी इनकार के नतीजे में जो हम पिछले मतलब जो है 2-3 आयतें जो पढ़ चुके हैं उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर तुम्हारी पकड़ होगी और जहन्नम के दहकती हुई आग की तरफ तुम्हें गामजन कर दिया जाएगा. अब फैसला तुम्हारा है. हमारा काम हिदायत देना है, हमारा काम राह निजात की तरफ तुम्हें ले जाना है, उस तरफ तुम्हें उकसाना है और उसकी तरफ तुम्हें मोटिवेट करना है. रह गए वो लोग जो इसमें मोटिवेट हो जाते हैं, अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की कोशिश करते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं. रह गए वो लोग जो इतनी सारी बातें सुनने के बाद उल्टे घड़ी की तरह उनकी मतलब जो है मिसाल होती है कि उसमें ना वो जज्ब करते हैं ना मतलब जो है उसमें वो पी सकते हैं. ऐसा अगर हाल हो जाए तो फिर ना ये रमजान मेरा और आपका कामयाब होगा, ना इससे होने वाली मतलब जो है फवाइद मुझे और आपको हासिल हो जाएंगे, और ना मेरे और आपके नामाल में कोई नेकियां मतलब जो है जमा हो सकेंगे, और ना ही मतलब जो है हमारी दुआएं आसमान तक सुनी जाएंगी, और ना ही हमारे ये जो इबादतें हैं जो इस रमजान में मैं और आप कर रहे हैं वो काबिल कबूल होंगे. क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे अमाल का दारोमदार नीयतों पर मुनहसर है. इसी मिज़दाक में मेरी और आपकी मतलब जो है तरबियत चाहता है, इसी और आपके मुताबिक मतलब जो है सही मतलब जो है रहनुमाई करना चाहता है, इसी के मुताबिक मतलब जो है तब्दीलियां चाहता है. तो मेरा और आपका अपना मतलब फैसला है कि आया मैं और आप मतलब जो है फैसला करते हैं कि आज के बाद अपनी जिंदगियों को बदल देंगे. ये रमजान हमारा आखिरी वो रमजान होगा जिसमें मतलब जो है हमने जो कुछ गलतियां की थी इसके बाद हम कभी नहीं करेंगे. अगर ऐसा है तो अल्लाह ताला राह फराहम करता है और नेकोकारों के लिए बहुत सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात का जिक्र कुरान मजीद में किया है. तो कोशिश करिए, अज़्म करके उठिए, इस रमजान से मतलब जो है भरपूर फायदा उठाइए और इस मतलब जो है मिसालों के जरिए से अपनी जिंदगियों में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए. इस कुरान के इस मतलब जो है तर्ज़े मतलब जो है मुतालिया को अपने अंदर महसूस करके देखिए कि मिसालें मुझे और आपको किस तरह मोटिवेट कर रहे हैं. अगर इतना भी मतलब जो है मोटिवेट न कर सकी, इतना भी मतलब जो
ہے احساس نہ دلا سکی تو پھر میرے اور آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو توخ میں لپیٹ دیا گیا ہے اور اب گنجائش اس کے اندر جذب کرنے والی نہیں ہے. اس کے لیے علاج کی ضرورت ہے. علاج میرے اور آپ کے پاس موجود ہے اور وہ علاج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. ایک ہے قرآن مجید, دوسرا ہے میری سنت. جو ان کو جو تھامے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اس علاج کو اس ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا علاج کرنا شرط اول ہے. بیماری اسی کے نتیجے میں دور ہو سکتی ہے مگر ڈاکٹر کے پاس جانا شرط اول ہے. تو جائیے اور اس کے پاس اپنا علاج ضرور کریے. جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی ضروری ہے. اسی کے نتیجے میں خبر کی وہ کال کوٹری میری اور آپ کے نور سے منور ہو جائے گی. امیدیں رکھنا ہے تو اس کے لیے کوششیں بھی کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھنے والی عقل عطا فرمائے, شعور عطا فرمائے, احساس عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں صحیح علاج کی طرف مجھے اور آپ کو نظروں کو مرکوز کرنے, اس محور کے قریب جانے اور اسے قبول کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.